ارحم ادھر آؤ بیٹا۔ رقیہ بیگم نے اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے اسے پکارا۔ کوئی بے ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان کا وکیل انہیں چھڑوا لایا تھا اور فراز کا بھی اس دن سے کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تبھی پولیس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ ارحم نے خاموشی سے اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ جی نانی بولیے۔ بڑی شیب اور روٹھا روٹھا انداز انہیں ارحم میں آج کچھ الگ محسوس ہوا۔ خیر جو بھی تھا، انہیں اس وقت صرف ارسل پر غصہ آیا تھا۔ پہلے اسما نے اتنے سالوں پہلے ان کی بات کا مان نہیں رکھا اور اب اس کے بیٹے نے تو حد ہی کر دی تھی، انہیں اس عمر میں جیل کی ہوا کھلا دی تھی۔ کسی بھی طور ان کو غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ان کے قریب خالی جگہ پر وہ براجمان ہوا۔ جی نانی بولیے۔ وہ ادب سے گویا ہوا۔ کیا سوچا اب تم نے ارحم؟ اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ اسمان ملک اس کا بیٹا کوئی دودھ کے دلہے نہیں ہے۔ تمہاری نانی کو اس عمر میں جیل پہنچایا اور سب سے بڑھ کر تمہاری بہن سے زبردستی نکاح کا لیا، تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بے شک ارحم سے ہمدردی جتا رہی تھی، مگر ان کے لہجے میں چھپی نفرت کو وہ آج بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اب تمہیں کچھ بڑا سوچنا ہوگا، کچھ ایسا جس سے ان لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے۔ ان کا زہر انداز ارحم کو اور زیادہ سر جھکانے پر مجبور کر گیا، مگر لبوں سے خاموشی کا قفل ابھی تک نہیں توڑا تھا۔ کیا ہوا ارحم؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آج رقیہ بیگم کو اس کی اس قدر خاموشی سے ہی نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ بلاخر اس نے ضبط سے سر ہوتی آنکھیں اٹھا کے رقیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نانی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ آج ارحم کا انداز کسی ہارے ہوئے انسان جیسا تھا۔ ہاں پوچھو۔ پوچھو بیٹا۔ آج اس کا ہر انداز رقیہ بیگم کو گڑبڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ کو سچ میں کسی بیٹی کو اس کے باپ اور ماں سے الگ کرنے کا کوئی افسوس نہیں؟ حیرت زدہ سا ہو کر وہ آج رقیہ بیگم کے سامنے سراپا سوال بن کر کھڑا تھا۔ خیر آپ سے کیا شکوہ کروں؟ اس نے خود پر ہی طنزیہ ہنس کا افسوس سے سر جھٹکا۔ میں ہی کتنا بیوقوف تھا، جو آپ بولتی گئی میں یقین کرتا گیا۔ ماں بول رہی تھی ہماری سوچ غلط ہے۔ تبھی میں نے اپنی آج تک کی غلطیوں پر نظر ثانی کی، تب سمجھ آیا ماں واقعی سچ بول رہی تھی۔ اگر آج میں کسی کی بیٹی کو زور زبردستی اپنی بیوی بنا بھی لیتا تو کیا میں سکون سے جی پاؤں گا؟ کیا وہ مجھ سے محبت کر پائے گی؟ کیا ہمارے میاں بیوی کے رشتے میں سکون ہوگا؟ یقیناً ہم ایسا کوئی سکون میسر نہیں ہوگا، اور جب ہم ہی خوش نہیں ہوں گے تو اپنی آنے والی نسل کو کیا دے پائیں گے، کیا سکھائیں گے انہیں؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے نانی، نور میری بہن نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میرے دل میں آگ لگی ہے کہ کیسے وہ میری بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ نکاح تو نور کے حق میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، بنا کسی رشتے کے۔ جب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے تو اسمن اور ارسل تو روپ کے حقیقی بائی اور باپ اور بائی ہیں۔ ماں نے یہ بھی ٹھیک کہا، روپ اسمن ملک کی بیٹی ہے، اسے حق ہے اپنی بیٹی کا اچھا برا سوچنے کا۔ اگر آج ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، مکافات عمل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں پہلے ہی بہت کچھ غلط کر چکا ہوں، سمجھ نہیں آتی اس کی بھرپائی میں کیسے کر پاؤں گا۔ وہ آج بولتا ہی جا رہا تھا۔ رقیہ بیگم دم بہت ہو کر اسے سن رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی ارحم کے منہ سے اسمت کے لیے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ انہیں تو اس کے دل میں بچپن سے اسمت کے خلاف نفرت پڑی تھی، پھر یہ چند دنوں میں کایا پلٹ کیسے گئی؟ رقیہ بیگم کو اپنا انا کا بت گرتا ہوا نظر آیا۔ تبھی ارحم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا نانی، مگر اب میں اسمت ملک یا پھر اس کی فیملی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بہت مشکل سے سیدھے راہ پر چلنا سیکھ رہا ہوں، مجھے پھر سے غلط راہ دکھا کر میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ پہلے ہی اپنی ماں کا بہت تکلیف دے چکا ہوں، مگر اب ان کا اچھا بیٹا بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا مشورہ ہے آپ بھی اس نفرت کو اپنے دل سے اکھاڑ پھینکیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی، جس طرح 2 دنوں سے میں اپنے اندر سکون محسوس کر رہا ہوں۔ رقیہ بیگم ہکا بکا چھوڑ کر کب سے جا چکا تھا، جبکہ ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی رانی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جل لگے۔ اگر خدا نے بیٹی کو دور کیا تھا تو بیٹا غلط راستے سے واپس موڑ دیا تھا۔ اچھا سنو مشی، اس سے پہلے کہ وہ ملک ہاؤس کے اندر جا کر روپ اور تارا کے ٹولے کا حصہ بن رہی چاند نے اسے بیچ راستے میں ہی روکا۔ سارے شاپنگ بیگ ایک ساتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ اس کے برابر آ کر رکا۔ بولو کیا بول رہے تھے؟ رشی کا انداز ایسا تھا جیسے یہاں رک کر اس کی زندگی پر احسان کیا ہو۔ ویسے حقیقت میں ایسا ہی تھا، ورنہ اگر وہ ایک دفعہ ان دونوں کے ساتھ مل جاتی تو چاند کو تانگ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے خود کا ہوتا۔ چاند کا سوا سے خون جل کر راکھ ہو گیا۔
میں بول رہا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ مل کر مجھے جلانے کی ضرورت نہیں. شادی کے ان دنوں میں کم از کم پورا 1 گھنٹہ روز تم میرے ساتھ گزارو کی. حکم دے کر اس نے قدم آگے بڑھا جبکہ مشی نے اس کے انداز پر دونوں بمیں اچکائی. وہ مینیجر اپنے لہجے پر گڑ کر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم واقعی مجھے حکم دینے کی حالت میں ہو. اس کا انداز صاف چرانے والا تھا. ریکویسٹ کرو گے تب بھی میں صرف سوچوں گی تمہارے پاس صرف 1 منٹ ہے ورنہ اپنا راستہ ناپو. مشی نے صاف ہر جنڈی دکھا کر اسے تلملانے پر مجبور کر دیا. ریکویسٹ کرو وہ بھی اپنی ہی بیوی سے. اور تمہارا تو سارا وقت میرا ہے اور تمہیں تو خود میرے ساتھ میرے قریب آنے کے بہانے سوچنے چاہیے تھے. مگر نہیں, تم تو میرے ساتھ ستیلی بیویوں جیسا بیہیو کر رہی ہو. مشی کی ڈیمانڈ پر وہ جنجلا اٹھا. ستیلی بیوی؟ اگر میں ستیلی ہوں تو تمہاری سکی بیوی کون ہے؟ مشی بہ پوری طرح میدان میں کود پڑی تھی. وہ مم. وہ ایک دم گڑبڑا گیا. بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیا اور اس پر سونے پہ سہاگا. پال میں مشی نے اس کی بات کو پکڑ بھی لیا. ہاں بولو, کون ہے وہ ستیلی بیوی؟ ارے مشی جار, تم بھی نہ کچھ بھی احظ کرتی ہو. چاند نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی مگر مشی کو تو جیسے بہانہ مل گیا. بہت سگی ستیلی کر رہے ہو تم. جاؤ اپنی سگی بیوی کے پاس. میں تو تمہاری نظر میں ستیلی ہوں نا. اور ستیلی کس طرح کا سلوک کرتا ہے یہاں میں تمہیں بتاؤں گی. ویسے بھی اب تمہارا 1 منٹ ختم ہو چکا ہے. اب تم جاؤ اپنے راستے. مشی نے آج سے چاند کو صحیح معنی میں تانگ کرنے کا پکا ارادہ باندھ لیا تھا. تبھی اسے شاک چھوڑ کر خود پیر پٹکتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی جانا بڑھ گئی. جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ عثمان ملک واپس چلا گیا تب اس نے ایک نظر روپ کی تصویر میں موجود آنکھوں کی طرف بڑے غور سے دیکھا. بھلا ہوں ان آنکھوں کو جن میں موجود کالی آنکھوں کی جگہ مصطفیٰ نے سیکیورٹی کے لیے کیمرے فٹ کیے تھے. عثمان ملک کے شاہ مینشن میں آنے کی خبر تو اسے اسی وقت ہو گئی تھی جب وہ شاہ مینشن میں داخل ہوا تھا. تبھی سیکیورٹی گارڈ نے اسے فون کر کے فارم کر دیا تھا. عثمان ملک کہاں جا رہا ہے اس کا علم اسے شاہ مینشن میں جگہ جگہ لگے کیمروں کی مدد سے ہو رہا تھا. مگر جیسے وہ اس کمرے میں داخل ہوا مصطفیٰ شاہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس کمرے تک پہنچا. وہ روپ کو لے کر اس کے جنون کو جان گیا تھا. اس بات سے اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا. آخرکار کبھی نہ کبھی تو اسے یہ بات سب معلوم ہو جانا ہی تھا. بلکہ آج کل تو وہ خود کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ روپ کو لے کر اپنی محبت عثمان کے سامنے ظاہر کر سکے. آج اس طرح سے عثمان ملک کا اس کمرے میں آنا ایک طرح سے اس کے حق میں گیا تھا. مگر شکر وہ اس تصویر تک نہیں پہنچ پایا. اگر آج عثمان ملک اس تصویر کے پیچھے کا راز جان جاتا تو وہ اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا تو بہت دور کی بات اپنے گھر میں بھی 1 سیکنڈ کے لیے رکنے نہیں دیتا. ساری رات اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوچوں کا کارواں چلتا تھا. اتنا وہ دوسرے شہر جا کر خرید و فروخت کرنے سے نہیں تھکا تھا جتنا مصطفیٰ شاہ کے منہ سے روپ کے لیے محبت کا اظہار سن کر تھک گیا تھا. آج تک کی زندگی نے اتنا تجربہ دے دیا تھا کہ وہ پہچان جائے کون کس ارادے سے اس کے گھر کی طرف دیکھتا ہے. مصطفیٰ شاہ کے ارادے اسے غلط نہ لگے تبھی اس نے اس کے ملک ہاؤس میں رہنے کا کوئی اعتراض بھی نہ اٹھایا تھا. وہ ساری فیملی کو اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. یہاں تک کہ چاند کے بعد ارسل کے عرصہ نے اگر کسی کی دوستی کو قبول کیا تھا تو وہ وقت مصطفیٰ شاہ تھا. روپ سے بھی اس نے کبھی غلط طریقے سے بات نہیں کی تھی. آج اسے جو معلوم ہوا یہ سب شاید اسے اسی دن معلوم ہو جاتا جب وہ شمس شاہ سے مصطفیٰ کے بارے میں چھان بین کرنے گیا تھا. مگر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اندر سے مصطفیٰ شمس شاہ کی ابھرتی آوازوں نے اس کے قدموں کو وہیں باندھا. پہلے تو اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا. پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کچھ پل وہیں ٹھہر گیا. مگر اس دن عثمان ملک کا یہ تجسس اسے ایک بہت بڑے سچ سے روبرو کروا گیا. اس کی بہو مصطفیٰ شاہ کی سگی بہن تھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی اس پر آشکار ہو گئی تھی وہ دونوں دادا پوتے کا رشتہ کوئی عام رشتہ نہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کے درد کے ساتھی ہیں. اور اس دن بھی ان دونوں کے لہجے میں جتنا درد بول رہا تھا عثمان کا صرف سن کر ہی دل باری ہو گیا. جنہوں نے یہ عذاب سہے تھے اور انہی دردناک جادو کے ساتھ آج بھی زندہ ہیں. بلا شبہ وہ دونوں بہت بڑا جگر رکھتے تھے. آج بھی مصطفیٰ شاہ کے ایک ایک لفظ سے سچائی جھلک رہی تھی. یہ سچ تھا کہ وہ خود بھی اپنے روپ کے لیے کسی رشتے کی تلاش کے لیے نکلتا تو اسے بھی یقیناً روپ کے لیے مصطفیٰ شاہ جیسے ہم سفر کی تلاش ہوتی. ہر رشتے کے ساتھ محلت سب سے زیادہ روپ سے محبت کرنے والا آج ویسا انسان اس کی آنکھوں کے سامنے تھا. مگر جس طرح وہ اس کے سامنے آیا تھا, جس طرح اس نے روپ سے اپنی محبت کا اظہار ظاہر کیا تھا, یہ طریقہ غلط تھا. یہی وجہ تھی آج عثمان ملک کو فیصلہ لینے میں تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. مگر فیصلہ تو کرنا تھا اور جلد از جلد کرنا تھا. اس وقت شہر کے سب سے بڑی بلڈنگ کی چھت پر کھڑے ہو کر نظر زمین کی طرف گاڑ کر وہ کسی بہت گہری سوچ میں گم تھا. یہاں سے یہ شہر کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا. تیز ٹھنڈی ہوائیں اس کے مضبوط وجود سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی. وہیں گندے سے بال بھی ہوا کے دوش پر بکھرتے ہوئے بار بار اس کی چوڑی پیشانی کو چھو رہے تھے.
مگر آج اس کو ان سوچوں کے بمر سے چھٹکارا دلانے کی ہمت شاید ان تیز ہواؤں میں بھی نہ تھی۔ اس کے اینڈ پیچھے کھڑے احسان نے ایک دکھ کو بڑی نظر اپنے سر پر ڈالی۔ سر، آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، بہت رات ہو کی ہے۔ بلاخر وہ بول اٹھا۔ یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اس جگہ مصطفیٰ شاہ صرف تب آتا ہے جب اس کے دل و دماغ میں بہت بڑی جنگ چل رہی ہو، مگر سامنے سے پچھلے 2 گھنٹوں کی طرح اب بھی خاموشی ہی ملی تو وہ بھی ضبط سے کام لیتے ہوئے دوبارہ وہی خاموش کھڑا ہو گیا۔ کبھی محبت کی ہے احسان؟ کچھ دیر بعد جب مصطفیٰ کی آواز ابھری تو توقع کے برخلاف سوال سن کر کچھ پل کے لیے وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن رہا، مگر پھر صاحب پہلے کی طرح تان گئے۔ نو سر، میں نے کبھی محبت نہیں کی اور کرنا بھی نہیں چاہوں گا۔ آپ کی زندگی میں پہلے کیا درد اور مصیبتوں کی کمی تھی جو آپ نے درد پا لیے۔ محبت کی حفاظت کو لے کر اچھا بھلا انسان ڈر کا شکار رہتا ہے۔ اس کے کھو جانے سے زندگی کھو جانے جیسا درد ہوتا ہے، بالکل ویسا درد جیسا آج میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں کبھی محبت نہیں کرنا چاہوں گا سر، کبھی نہیں۔ احسان کا انداز اٹل فیصلہ جیسا تھا۔ کچھ پل ان دونوں کے درمیان خاموشی سے بیت گئے، مگر پھر مصطفیٰ شاہ کی آواز نے اسے خاموشی کو توڑا۔ محبت ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتی احسان، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کسی کو پہلی نظر میں غائل کر دیتی ہے تو کسی کے دل میں یہ جذبات بہت آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے۔ مگر مجھے روپ سے محبت آج سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، شاید تمہیں یاد ہو، مگر جیسے جیسے میں اسے جانتا گیا میری محبت نے عشق کی راہوں کا سفر طے کرنا شروع کر دیا، اور آج مصطفیٰ شاہ ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں سے لوٹ جانا ناممکن ہے۔ چاہو تو ساری دنیا کے خلاف جا کر اسے اپنا بنا لوں، مگر یہ محبت کے اصول کے خلاف ہے۔ محبت کبھی درد نہیں دیتی، صرف محبوب کی خوشی چاہتی ہے۔ تمہیں آج صرف اس لیے غصہ ہے کیونکہ مجھے آج تکلیف ہو رہی ہے، تو ہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور اتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب میں اگلا سانس نہ لے پاؤں، مگر میں پھر بھی سانس لے رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ خدا پر بھی یقین ہے۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر دوبارہ میرے جینے کی وجہ چھین لے، وہ اتنا بے رحم نہیں ہو سکتا۔ یہ رات کالی ضرور ہے، مگر اس کی صبح بہت اجلی ہوگی۔ اسفند، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ سب بچوں نے کھانا کھا لیا اور سونے بھی چلے گئے، مگر آپ ہیں کہ اب واپس آ رہی ہیں۔ اتنا کون سا آپ دوسرے ملک چلے گئے تھے؟ قرۃ العین کی فکر سے جان لبوں پر آئی تھی، تبھی آتے ہی اس نے کی اچھی خاصی کلاس لگا لی۔ روپ کہاں ہے؟ قرۃ العین کا بڑھایا پانی کا گلاس پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شدید سردی سے آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ہوگی اس وقت، آپ کھانا کھا لیں پہلے، پھر کوئی بات کریں گے، پھر میں آپ کو ساری پریشانیاں سنوں گی۔ قرۃ العین کے نرم آواز پر اس نے چونکا دیکھا، مگر پھر خود بھی مسکرا دیا۔ وہ پریشان ہے، یہ بات قرۃ العین اس کا چہرہ دیکھ کر ہی جان لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کھانا لگاؤ، میں بس فریش ہو کر آتا ہوں۔ قرۃ العین کی ایک مسکراہٹ نے اس کے دماغ کا آدھے سے زیادہ بوجھ ہلکا کر دیا تھا، اور جو فیصلہ وہ اتنے وقت سے نہیں لے پا رہا تھا اب اپنے گھر کی طرف دے کر سیکنڈوں میں کر لیا تھا۔ اسفند، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اتنا پریشان لگ رہے ہیں؟ کھانا کھا کر جیسے وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا قرۃ العین کا سب سے پہلا سوال یہی تھا۔ کچھ نہیں قرۃ العین، سوچ رہا ہوں ہماری روح کتنی بڑی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کہ اب ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ بات اس نے کس ساتھ کہی تھی شاید وہی جانتا تھا۔ قرۃ العین کا دل بھی ڈوب کر ابھرا۔ ایسا کیوں بول رہے ہیں اسود؟ آپ ہماری قرۃ العین کی ابھی عمر ہی کیا ہے جو آپ یہ سب باتیں بول رہے ہیں؟ پل بھر میں اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی۔ ہاں جانتا ہوں، ابھی اس کی کوئی خاص عمر نہیں، مگر اب شاید وقت آ گیا ہمیں اسے کسی اور کو سونپنا ہوگا۔ اسود، آپ آج کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ قرۃ العین کا دل مٹھی میں آ گیا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چلا اٹھی۔ اسود نے لب بھیج کر اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کا ری ایکشن نیچرل تھا، تبھی وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کرنا، مگر یہ ابھی سے آپ روپ کو کسی کے پلے باندھنے کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹی ہے وہ ہماری، نہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جل لگے۔ پلیز قرۃ العین، میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ بے بسی سے کوئی ہے، مگر اسفند ایسی بھی کیا بات ہوگی کہ ہم مصطفیٰ کی وجہ سے تو یہ سب بول نہیں رہے۔ اس کے دماغ میں جو ماکا ہوا ویسے میں آپ کو بتانا بھول گئی۔ آج مجھے ایسا لگا جیسے مصطفیٰ کا روپ کو لے کر کوئی غلط ارادہ نہ ہو، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہماری روپ کو پسند کرتا ہے۔ اسے جو آج محسوس ہوا تو وہ سب اسفند کو بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں میں جانتا ہوں قرۃ العین مصطفیٰ روپ سے محبت کرتا ہے۔ اسفند نے جیسے قرۃ العین کے سر پر دماغ کا کیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں اسود، کیا آپ روپ کو مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے اس کی شادی اتنی جلدی کروا رہے ہیں؟ وہ تعجب سے گویا ہے۔ دیکھیے اسفند، اگر ایسا کوئی خیال آپ کے دل میں ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ مصطفیٰ کو اس گھر سے جانے کا بول دیں، مگر اس طرح ہماری بیٹی کی شادی اتنی جلدی میں کسی سے بھی کرنے کا سوچنا غلط ہے۔ قرۃ العین نے اسفند کے ہاتھ پکڑ کر اپنی رائے کا اظہار ظاہر کیا۔
قرۃ العین تم غلط سمجھ رہی ہو، اتنا پریشان نہ ہو، وہ میری بھی بیٹی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی بھی غلط فیصلہ کروں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا۔ اس بات پر قرۃ العین کو بھی مکمل یقین تھا، اسمن کبھی ہوا میں بھی اپنی اولاد کا غلط نہیں سوچ سکتا۔ تبھی اس نے نفی میں سر ہلا کر یقین کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ بس پھر مجھ پر بھروسہ کرو، میں جو بھی کروں گا وہ ہماری روپ کے لیے بہتر سے بہترین ہوگا۔ کل صبح 7 بجے چاند ارسل، بابا شمس صاحب اور سلیم کو میرے کمرے میں آنے کا بولنا۔ چنبیلی کو بھی لیا نے مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں تم سب کو آگاہ کرنا ہے۔ کچھ بار خاموشی کے بعد وہ ایک بار پھر گویا ہوا تو قرۃ العین سے اسپات میں سے سر ہلا کر اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ نہ جانے کل صبح کیا ہونے والا تھا، مگر جو بھی ہوگا یقیناً اس کا کسی نے تصور بھی نہیں ہوگا۔ رات کے 2 بجے اس کی گھر واپسی ہوئی۔ پورے ملک ہاؤس میں اندھیرا خاموشی کا راج تھا، سب پرسکون نیند سو رہے تھے، جبکہ اسمان ملک کا سارا سکون پل میں چین لے گیا تھا۔ شدید درد سے پھٹتا سر، زب سے بینچے جبڑے، خون جھلکاتی آنکھیں، باری ہوتی سانسیں، ماتھے پر بے ترتیب بکھرے بال، کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے قدم، بازو پر لٹکایا کوٹ شرٹ کے کھلے 2 بٹن جس میں سے اس کا بالوں سے پاک چوڑا سینہ صاف جھلک رہا تھا۔ یہ اجلا بکھرا بے ترتیب حلیہ اس کے اندر کی توڑ پھوڑ واضح ظاہر کر رہا تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھولنے کا جیسے ہی اس نے پہلا قدم کمرے میں رکھا، جوتوں کے نیچے کسی چیز کو محسوس کر کے اس نے ایک نظر فرش کی طرف دیکھا، مگر جیسے جیسے اس کی نظروں نے پورے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا، حیرت کے کئی پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے لگے۔ اتنا بکھرا کمرہ، جگہ جگہ کانچ کے بکھرے ٹکڑے، طرح طرح کے پرفیومز کی مکس ہوتی خوشبو، زمین بوس ہوئے ہیئر برش، روم سپرے، ٹائیوں اور تقریباً سارے سر کے کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرش کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں کوئی سامان نہ بکھرا ہو۔ اس قدر بے تہذیبی، بد تہذیبی ایک پل کے اس کا دماغ گما گئی۔ بھلا اس کے نفاست پسند طبیعت کو اتنا بکھراوا کہاں پسند تھا؟ چوڑی پیشانی پر پل بھر میں لاتعداد بل بڑھ گئے، مگر جیسے نظر سامنے برپا نیم دراز بازو میں کشن دبا کر اس پورے ماحول سے انجان وابے ہر گوشت سے مزے لیتے روح پڑ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے پورا معاملہ سمجھ آ گیا۔ لب ایک دم مسکرا اٹھے، کانچ پر ایک ایک قدم آگے بڑھاتا وہ اس کے قریب آیا۔ میں تو بھول ہی گیا، آج میرے اینجل نے سارا دن میری بے صبری سے انتظار کیا ہوگا۔ بس سے اس کے معصوم چہرے پر نظریں گاڑے، وہ آنکھوں سے ہی اس کے ایک ایک نقش کو چھونے لگا۔ صبیحہ پیشانی، بڑے بڑے گال، لمبی گرنی ہمدار موڑی، پلکوں کی جالر، چھوٹی سی ستمناک ہمدار، چھوٹی سی تھوڑی خوبصورت کٹاؤ دار نرم ملائم گلابی لب۔ ایک پل کے لیے مصطفیٰ کی شدت سے دل چاہا آگے بڑھ کر ان لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرے، مگر پھر لبریز کا شدت سے اپنے اندر امڑتی خواہش کا گلا گھونٹا۔ لیکن جب اس کے بازو میں دبے کشن کو دیکھا تو جیسے اس کے دل میں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ تیر کی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی باہوں سے کشن نکال کر دور اچھالا، جبکہ اچانک اس حرکت پر روپ نے ہڑبڑی میں اٹھ کر سامنے دیکھا۔ کچھ پل بند دماغ اور انجان نظروں سے مصطفیٰ کو گزرا، مگر جیسے جیسے سب یاد آتا گیا دماغ میں غصے کا لیول تیزی سے اوپر کی طرف چڑھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کو جگانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کسی کو جگانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک تو اسے مصطفیٰ پر پہلے ہی بہت غصہ تھا، اوپر سے اس کی حرکت پل میں روپ کا دماغ گما گئی۔ اتنی رات کو اس کی بلند ہوتی آواز پر مصطفیٰ نے اس کے گداز بازو پر اپنے مضبوط ہاتھوں کو گرفت بنا کر سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی، آواز نیچے مصروف ملک، اگر آپ نے کسی چیز کو اپنے اتنے قریب کیا تو مصطفیٰ شاہ سے برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھیمے مگر سرد لہجے میں غرایا۔ واٹ ربش! روپ کے پلے کچھ نہ پڑا تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ آپ کی باہوں کا حصار آپ کے وجود کی گرمائش پر صرف اور صرف مصطفیٰ شاہ کہا کہ میرا حق آپ کسی بے جان چیز کو دینے کا بھی حق نہیں رکھتی۔ آئندہ سوچ سمجھ کر کسی چیز کو اپنے قریب کیجیے گا۔ وہ دبے دبے غصے سے غرایا، مگر اتنے صاف صاف لفظوں کا مفہوم جب روپ کو سمجھ آئے کچھ دیر تو وہ ہکا بکا رہ گیا، آنکھوں میں شدید حیرانگی کا جہاں اتر آیا۔ ہر وہ شخص یہ کیا بول رہا تھا؟ اتنی شدت کہاں سے آ گئی اس کے لہجے میں؟ وہ جس مصطفیٰ شاہ کو جانتی تھی وہ تو بولا بالا تھا، مگر اس وقت جو شخص اس کے سامنے تھا وہ کہیں سے بھی بولا بالا نہ لگا، بلکہ اس کے ہر عمل میں شدت تھی۔ سرخ آنکھوں سے کوئی جنون جھلک رہا تھا، جبکہ لفظوں سے وہ اپنے سلگتے جذبات کا اظہار کر گیا تھا۔ روپ کے پاؤں تلے سے مانو کسی نے زمین کھینچ لی ہو، اسے سبق سکھانے آئی تھی، مگر یہ کیسا سچ اس کے سامنے آ گیا تھا؟ تمہارا اصلی روپ کون سا ہے؟ اپنی حیرانگی پر قابو پا کر اس نے مضبوط انداز اپنایا، مگر اس کے وجود میں ہوتی ہلکی ہلکی جنبش مصطفیٰ شاہ پر اس کے دل کا خوف اشکار کر گئی۔ فوراً سے پہلے اپنے کمرے کا رخ کرو، اتنی رات کو کسی غیر محرم کے کمرے میں تمہارا ہونا صحیح نہیں۔ کوئی آ گیا تو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے اس کے سوال کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا۔ روح کو بھی ماحول کی سنگینی کا احساس ہوا تو شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ جاؤ! مصطفیٰ کی کرہت آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ وہ تو پہلی حیرت سے باہر نہ نکل پائی تھی، سو خاموشی سے کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ سب اس کی زندگی میں نیا تھا،
کسی نے پہلی بار اسے محبت کا اظہار کرنے کی حماقت کی تھی، مگر اگر یہ حماقت تھی تو مصطفیٰ شاہ کے لہجے میں اتنی شدت کیسے آ گئی؟ یہ کوئی جمعہ آٹھ جن کا جذبہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ آج اسے مصطفیٰ شاہ کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون نظر آیا تھا، جسے دیکھا آج اس کی زبان کو تالے لگے تھے، کچھ سمجھ نہیں آخر کیا بولے۔ نیند بھاگ سے اڑ گئی تھی اور اب شاید صبح تک وہ دوبارہ آنی بھی نہیں تھی۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی، بے خیالی میں تکیہ اٹھا کر باہوں میں دبانا چاہا۔ اچانک سے مصطفیٰ کا غصے سے تمتماتا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ بلا ارادہ ہی اس نے جھٹکے سے تکیہ دور اچھالا، مگر اپنے ہی اس عمل پر اسے حیرت ہوئی۔